بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو یہ ہم جو پروگرام شروع کر رہے ہیں اس کا حج کا، تو میں نے بتایا تھا کہ حج میں تین چیزیں ہوتی ہیں جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ ایک احرام ہوتا ہے، ایک عرفات کا قیام ہوتا ہے، اور دوسرے زیارت کا طواف زیارت جس کو کہتے ہیں۔ تین طرح کے طواف ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم جب شروع میں جاتے ہیں تو اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور جو طواف زیارت وہ ہوتا ہے جو عرفات کے بعد کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جب ہم چھوڑنے لگتے ہیں تو طواف وداع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر احرام کا نیت کرنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ افراد کہتے ہیں اکیلے کو۔ اکیلے کا مطلب کیا ہوا کہ آدمی یہاں سے نیت باندھتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہی ہوں، صرف حج کی نیت کرتے ہیں، تو اس کو افراد کہتے ہیں۔ تو اس کا جو احرام ہوگا وہ صرف اس لیے ہوگا کہ جب وہ یہاں سے جائے گا تو اس میں اس کو مکے میں داخل ہونے کے بعد طواف کرنا ہوگا، ایک جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور یہ طواف احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی احرام میں وہ بنا رہے گا انسان یہاں تک کہ جب 8 تاریخ کو حج مینا میں جانا ہوگا تو اسی احرام میں چلا جائے گا اور وہاں سے جو حج کی باقی چیزیں پوری کر لے گا، تو اس کو افراد کہتے ہیں۔ اور تمتع یہ ہے کہ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، لطف لینا، یعنی مطلب انجوائے کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی اور حج کی، دو نیتیں احرام باندھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو پہلے جب مکے میں آئیں گے تو پہلے ایک عمرہ کریں گے جس میں طواف ہوگا اور صفا مروہ کی سعی ہوگی، 7 چکر طواف کے ہو گئے اور 7 چکر صفا مروہ کے ہو گئے۔ اس کے بعد بال کٹوانا ہے تو عورتوں کے لیے تو صرف ایک انگل 1 انچ بال جو ہے کہیں سے بھی کاٹ لیں، بس ان کا احرام کھل جاتا ہے۔ تو عمرے میں تو 2 ہی کام ہوتے ہیں خالی، طواف اور سعی۔ اس کے بعد جب وہ 8 تاریخ آئے گی تو پھر سے دوبارہ احرام کی نیت کر کے احرام باندھیں گی، اور وہیں سے باندھ لیں گی جہاں پر مکے میں قیام ہے، اور پھر 8 تاریخ کو مینا جائیں گی اور پھر اس کو وہاں پر 10 11 12 تک رہیں گی۔ تو وہ اس میں جو اعمال کرنے ہوں گے تو اس کا حج کا احرام الگ ہوگا۔ تو اس بیچ میں جب احرام کھل جاتا ہے تو احرام کی پابندی بھی نہیں رہتی۔ تو دوسرے الفاظ میں احرام کھلنے کے بعد حج کے احرام باندھنے تک جو آدمی کو موقع ملتا ہوتا ہے، جو عام باتیں وہ نہیں کر سکتا تھا، وہ سب کر سکتا ہے۔ تیسرے کو قران کہتے ہیں۔ قران کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں کو جوڑنا، یہ قاف کے زیر کے ساتھ۔ ایک تو ہے قرآن، قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، یہ ہے قران۔ قران کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑ دینا، 2 چیزوں کو ملا دینا۔ یہ کیا ہوگا کہ اس میں احرام ایک ہوگا لیکن کام 2 ہوں گے، کہ پہلے احرام کی نیت کی حج اور عمرے کی، لیکن پہلے عمرہ کر لیا مگر صحیح کرنے کے بعد بال کٹوائے نہیں اور احرام میں باقی رہے، اور جب حج کا وقت آیا 8 تاریخ کو ذی الحج کو تو اسی احرام کے ساتھ حج کرنے چلے گئے۔ تو احرام کی پابندی جو ہے عمرے سے لے کے حج تک بنی رہے گی، اس کو قران کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہمارے ہاں علماء میں اس پر اختلاف ہے کہ ان میں سے افضل کون سا ہے، تو الگ الگ رائے ہیں اس میں۔ مثلا امام حنیفہ کے نزدیک قران سب سے افضل ہے، پھر تمتع ہے، پھر افراد ہے۔ امام شافعی کے نزدیک افراد سب سے بہتر ہے، پھر تمتع ہے، پھر قران ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی اس میں وہ ہیں دونوں قسم کی وہ ہیں، لیکن جائز ہونے میں سب کا اتفاق ہے، کوئی سا بھی احرام کی نیت باندھی جا سکتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج باندھا تھا، حج کی احرام کی نیت کی تھی، وہ تھا قران، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے جو بہت سے آپ نیت کی تھی صحابہ نے کہ جو آپ کی نیت ہے وہ ہماری نیت ہے، لیکن آپ نے ان سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم تمتع کی نیت کر دو، کیونکہ قران میں اصل میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو احرام کی پابندی بہت لمبی ہوتی ہے۔ اب آج کل تو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پہلے زمانے میں جب لوگ حج کو جاتے تھے تو کئی مہینے پہلے پہنچ جاتے تھے اور کئی مہینے قیام رہتا تھا۔ تو فرض کیجئے ایک آدمی جو ہے وہ شوال میں وہاں پہنچا اور افراد کی اگر نیت کی ہے تو افراد میں 2-2.5 مہینے تک اس کو پورا احرام میں رہنا ہوگا۔ آج کل تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پہنچے ادھر اور 1-2 دن کے اندر ہی حج ہو جاتا ہے۔ تو اب احرام کی نیت کریں، تمتع کی کریں یا افراد کی کریں، لیکن افراد میں صرف ایک فرق ہے کہ افراد کے اندر قربانی نہیں ہوتی ہے، اس میں جانور کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اور تمتع اور قران دونوں میں قربانی کرنا ہوگی، بس یہ فرق ہے ان میں۔
اچھا، احرام کے محرم کیا ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جو احرام باندھنے سے حرام ہو جاتی ہیں، ان میں یہ ہے کہ سر کے بال کاٹنا یا مونڈنا یا نوچنا، یہ گویا کسی بھی جسم کے حصے سے، سر کا ہو یا بس کیجئے داڑھی کے بال ہیں یا کہیں اور اضافی بال ہیں، کہیں پر بس کیجئے کہ مثلا پلکوں کے بال ہیں، یا اس کے مطلب یہ ہے کہ چہرے پہ کوئی بال ہیں، ان کو کسی کو بھی نکالنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ کنگھی کر رہے تھے اور بال ہاتھ میں آ گئے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کھینچ لیے بال کو، یا بال کو کوئی وہ ہو رہا تھا توڑ دیا، ناخن ذرا سا فرض کیجئے ذرا سا حصہ ناخن کا ٹوٹ گیا، اب تکلیف دے رہا ہے تو اس کو نکال دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ ناخن کاٹنا یہ اس میں صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس میں اصل میں 3 قسم کی میں نے بتایا تھا کہ احرام کے حرام چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جس میں اگر وہ ہو جائیں تو احرام نہ صرف یہ کہ باطل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ دوسری بار آ کے پھر حج کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ تو صرف ایک صورت میں ہے کہ مرد عورت کا آپس میں تعلق بن جائے احرام کی حالت میں اور طواف زیارت سے پہلے، تو اس صورت میں ایک بڑا جانور ہوتا ہے جس کے 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی گائے یا اونٹ، وہ ذبح کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے سال حج کے لیے بھی آنا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی گویا احرام کی گویا خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرے درجے میں وہ ہوتے ہیں جو واجب یا سنت کے درجے کے احکام تھے کہ وہ اگر نہیں ہوئے تو اس صورت میں ایسی اگر کوئی آدمی ہے کہ فرض کیجئے کہ طواف زیارت نہیں کر سکا، مثلا عرفات کا دن تھا، دوپہر سے لے کے مغرب تک اگر اس وقت وہ نہیں گیا تو پھر بھی اس کا حج جو ہے نہیں ہوگا، اور اس کو پھر اگلے سال پھر حج کے لیے آنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کی، جو تاریخیں ہیں 10 سے لے کے 12 تک، تو پھر اس کو حج کرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑے بڑے محرمات ہیں۔ لیکن اس سے کم درجے کے وہ ہیں جس میں آدمی کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ناخن کاٹ لیے، بال کر لیے، اور فرض کیجئے کہ خواتین کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ ہوگا کہ چادریں اگر اوڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے احرام کو اس طرح سے کھولا کہ فرض کیجئے نہانے گئے، کپڑے اتارے اور دوبارہ احرام باندھ لیا، عورتیں ہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں اتار کے دوبارہ پہن لیا، تو اس سے کوئی احرام نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر مردوں نے احرام کی جگہ کپڑے پہن لیے بال کاٹے بغیر، تو یہ احرام ٹوٹ گیا ان کا۔ تو اس لحاظ سے اچھا، مردوں کے لیے ایک اور ہے کہ سر ان کا جب سو رہے ہوں رات کو، تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے سر چھپا لیا، تو سر ان کا کھلا رہنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے تو یہ شرط نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو صرف یہ ہے کہ ان کا منہ کھلا رہے، ہاتھ ان کے کھلے رہیں۔ تو اس صورت میں یہ ڈھپنے سے جو ہے فدیہ بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فدیہ۔ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی جانور کا کفارہ دے کر، ایک جانور ذبح کر کے کفارہ ادا کرنا، اس کو فدیہ کہتے ہیں، یا پھر اس کے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھیے کہ یہ فدیہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ فدیہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کوئی آدمی سے غلطی ہو گئی تو فدیہ دے دیا، اور اسی کا جو نام ہے، ہمارے ہاں قربانی کے 3 نام ہوتے ہیں۔ ایک قربانی تو وہ ہوتی ہے جو آپ بقرعید میں کرتی ہیں، تو وہ تو کہہ لیجئے کہ عام قربانی ہے نا، اضحیہ کہتے ہیں اسے، اسی لیے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، عید الاضحیٰ قربانی کی عید۔ لیکن دوسرا عید ہوتی ہے، دوسرا قربانی ہوتی ہے جس کو کوئی حج میں غلطی ہو جائے تو اس پر ادا کیا جائے، اس کو دم کہتے ہیں۔ دم کا مطلب ہوتا ہے خون، یعنی ایک جانور کا خون بہانا۔ اور تیسری جو قربانی ہوتی ہے وہ حج والوں کی ہوتی ہے کہ جب آدمی حج کرتا ہوتا ہے تو حج کی پابندیوں میں سے ایک چیز ہے جس میں قربانی کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں نحر، نون بڑی ہے رے، یعنی تو حج کی قربانی کو نحر کہتے ہیں، عام عید کی قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، اور جو کفارے میں دیتے ہیں اس کو دم کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ قربانی جو ہوتی ہے، جو کہیں بھی آپ دنیا میں کہیں بھی کر سکتی ہیں، عید کی جہاں بھی آپ عید پڑھیں گی وہاں قربانی کر دیں گی، لیکن جو حج کی قربانی ہوگی وہ مکے میں ہوگی، مکے کے باہر نہیں کر سکتے۔ مکے کا مطلب ہوتا ہے مکہ اور اس کے جو حدود حرم ہے، مکے کے حدود حرم کے اندر ہی ذبح کرنا ہوگا جانور کو، لیکن اس کا گوشت باہر لے جا سکتے ہیں، یعنی مکے سے باہر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو دم کا خون ہے، دم کا جو جانور ہوگا اس کا ذبح بھی حدود حرم میں کریں گے، اور اس کا خون بھی حدود حرم میں استعمال بھی، گوشت وہی ہوگا، باہر نہیں جا سکتا۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ تو اس میں سر کے بال کاٹ لینا، مونڈ لینا، اور اس کے علاوہ جو ہے ناخن کاٹنا۔ اچھا، اس میں سے مطلب یہ کہ اب ناخن کاٹنے کا مطلب سلا ہوا کپڑا پہن لینا۔ سلے ہوئے کپڑے کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، مطلب عورتوں کے لیے تو سلا ہوا کپڑا وہی ہے جو ان کا عام لباس ہوتا ہے، لیکن مردوں کے لیے سلے ہوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فرض کیجئے کہ سائیڈ میں اس کو موڑ کے ذرا سا سی لیا، وہ نہیں ہے۔ سلے ہوئے کپڑا کا مطلب ہوتا ہے جس کو باقاعدہ آستینیں بنی ہو، اس میں باقاعدہ گلا بنا ہوا ہو، اور جسم کے ڈیزائن کے مطابق اس کو پہنا جائے، اس کو سلا ہوا کہتے ہیں۔ اور سر پہ مردوں کا ٹوپی پہن لینا یا کوئی چیز کر لینا،
پاؤں میں موزے رکھنا، جراب پہننا، یہ چیزیں ان کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے جو ہمارے لوگ اس کو خیال نہیں کرتے، سمجھتے نہیں کہ ضروری ہے، جیسے اب آج کل آپ کپڑے کا حصہ ہے، مردوں کے لیے انڈر ویئر پہنیں گے تو اس وقت انڈر ویئر بھی نہیں پہن سکتے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جن کو پھنس کے پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو وہ کوئی ایسی چیز اپنے جیسے وہ ہوتے ہیں آج کل کہہ لیجیے وہ آتے ہیں بچوں کی طرح جیسے پیمپر ہوتے ہیں، اس طرح کوئی چیز باندھ لیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسی کوئی چیز اپنے بیلٹ باندھ لیا تاکہ اس میں پیسے بھی رکھ لیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن باقاعدہ سلے ہوئے کپڑے جو ہیں ان کے لیے نہیں ہوں گے۔ بدن میں خوشبو لگانا، اس کا بھی ممانعت ہے، اگر کوئی کرے گا تو اس کا بھی دم ہوگا۔ اب خوشبو کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے مطلب کھانے میں کھانا پکا رہی ہیں تو آپ نے اس میں مسالے ڈالے تو انہوں نے کہا اس میں خوشبو ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ نے کوئی ڈرنک پیا، اس میں تھوڑی سی خوشبو ہے کسی پھل کی یا پھول کی، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ساری چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں زینت نہیں کرنا ہے۔ تو جو چیزیں زینت کی علامت سمجھی جاتی ہیں ان کو نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے عورتوں کے لیے سب سے بڑی پابندی اس وقت کیا ہوگی کہ جو ان کا فرض کی میک اپ ہے وہ نہیں کریں گی، لیکن کنگھی ہلکی پھلکی کر لی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صابن استعمال کر کے منہ دھو لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خوشبو جو ہے الگ سے جو استعمال کی جاتی ہے بطور زینت کے اس کو نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس میں عورتوں کے لیے جو پابندی ہے وہ کیا ہے کہ خوشبو جو ہے وہ مطلب ایک ان کی وہ ہے ممانعت ہے، نقاب اور برقع استعمال نہیں کریں گی، دستانے استعمال نہیں کریں گی۔ نقاب سے مراد یہ ہے کہ چہرے سے لگی ہوئی کوئی چیز استعمال نہ کریں، یعنی فرض کیجیے آپ نے اپنے پنکھا رکھ لیا کہ کہیں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں تو آپ نے اپنے منہ کے آگے پنکھا کر لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کپڑا چپکا ہوا ہو چہرے سے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آج کل وہاں سعودی مفتی حضرات جو ہیں وہ تھوڑے سے سختی کرتے ہیں کہ نہیں اس حالت میں بھی آپ اپنے سر ڈھانپیں اور منہ ڈھانکیں، وہ بالکل صحیح نہیں ہے، ان کو عورتوں کو اس وقت کھلا رکھنا چاہیے۔ اب دوسرے دیکھتے ہیں یہ ان کا گناہ ہے، عورتوں کے لیے جو پابندی ہے وہ یہی رہے گی۔ اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے جوتے جو ہیں وہ اس سے ٹخنے جو ہوتے ہیں وہ کھلے رہیں، یعنی جو اونچے جوتے ہوتے ہیں وہ نہیں پہن سکتے۔ عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے یہ پابندی ہے۔ اچھا، اس طریقے سے ایک پابندی یہ ہے کہ فرض کیجئے وہاں پر ہیں نکاح کی باتیں کریں یا نکاح کے لیے کسی وہاں پہ گئے تو کسی سے رشتے کا پیغام دے دیا تو یہ پیغام اس وقت نہیں دیں گے اور نکاح بھی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو اس کو یہ کہہ دیں گے کہ ہم نکاح کے احرام کے بعد اس بات کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک چیز وہ تھی جو خشکی کے جانور ہیں ان کا شکار نہیں کر سکتے، سمندر سے آنے والے تو اپنی مچھلیاں وغیرہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تو وہ پکڑ لیں گے، لیکن جو لوگ زمین پہ چلتے ہیں تو ہرن ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں آ گئی، خرگوش آ گیا تو وہ شکار نہیں کر سکتے۔ آج کل تو یہ چیزیں بہرحال اب ہے ہی نہیں تو اس لیے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مکے میں جاتے ہوئے جب احرام کی حالت میں ہوں گے تو جو درخت ہوتے ہیں ان کو نہیں توڑ سکتے۔ تو درخت جو ہے دو قسم کے ہیں، ایک درخت وہ ہے جو انسانوں نے لگائے ہیں، مثلا فرض کے گلاب کا پھول وہاں لگا ہوا ہے، آپ نے اس میں گلاب کا پھول توڑ دیا تو وہ اس کا توڑنا جو ہے غلط نہیں ہوگا، لیکن جو وہاں پر خود سے پیدا ہوتے ہیں درخت، خود سے اگتے ہیں، خود سے بڑھتے ہیں، ان کو آپ نہیں توڑ سکتی۔ ایسے ہی فرض کیجئے کہ وہاں پر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے، اب کسی نے کہا اس کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اس کی ایک پابندیوں میں سے ہے۔ اب یہ کام کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں؟ غسل کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ غسل کرنے کا مطلب ہوتا ہے گرمی ہو رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے تو آپ نے مطلب یہ کہ آپ نہا لی، کوئی بات نہیں ہے اس میں، اور تھوڑا بہت ہلکا پھلکا صابن بھی لگا لیا، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہ کریں، زیادہ خوشبو اس کی نہ آئے، اور اگر ایسا صابن مل جائے جس میں خوشبو کم ہو تو سب سے اچھا ہے۔ باقی خالی سر دھونا ہے، کبھی کبھی سروں میں عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے تو آدمی دھو لے۔ کپڑے ایک احرام سے دوسرے احرام مردوں کے لیے ہے کہ احرام سے احرام بدل لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، چھتری لے کے آپ مرد جا رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھتری سر کے اوپر ہے لیکن سر ان کا اس سے چھپ نہیں رہا ہے، بلکہ وہ تو ایک طرح کی ڈھکنے کی چیز ہے۔ کوئی خوشبو وغیرہ ڈالنا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ایسا کپڑا پہنا جس میں پہلے خوشبو لگی تھی لیکن اب اس میں سے خوشبو کا دھبا تو رہ گیا ہے لیکن اب خوشبو نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ظاہر قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث کہتے ہیں مرد عورت کا آپس میں ایک دوسرے کی دلچسپی کا یا جو خواہش کے اظہار کرنا، یعنی باتیں کرنا، عمل کرنا اور باتیں کرنا دونوں اس میں ہے، تو یہ کام مت کرنا حج میں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے اللہ کی گناہ کی باتیں مت کرنا، اور دوسرا لڑائیاں مت کرنا، یہ تین چیزوں سے رکاوٹ ہے۔
تو مطلب یہ کہ اب میاں بیوی ساتھ ہیں تو ان کا گویا دوسرے الفاظ میں وہ ایک دوسرے سے صلہ تعلق ہے. ان چیزوں سے اب احرام کی حالت میں اپنے آپ کو دور رکھیں گے. اچھا کوئی جانور آ گیا مثلا ایک دم پھنس گیا، کوئی وہاں پہ بچھو نکل آیا، یا مثلا کوئی ایسی چیز آ گئی، مکڑی سامنے دکھ گئی، کچھ ہوا، تو ایسی چیز جس تکلیف ہو اس کو مار سکتے ہیں لیکن شکار نہیں کر سکتے کسی چیز کو. ایسی مطلب یہ کہ اس زمانے میں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سر پہ بدن میں کھجلی ہو رہی ہے، اگر کھجلی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے تو آپ نے کہا تم ایسا کرو تم ریشم کا احرام باندھ دو، تو ریشم کھجلی میں ذرا نرم رہتا ہے تو اس کا فدیہ الگ سے دے دینا، باقی اس کو باندھ لو. یا کسی کے فرض کیجیے سر میں اتنے جوئیں ہو گئے کہ اس کا سر پہ مسئلہ ہو گیا تو پہلے ہی منڈا دیا وہ سر کو، لیکن اس کا فدیہ دینا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں حج کے زمانے میں کی جا سکتی ہیں. اب حج کریں گے کیسے؟ تو سب سے پہلی چیز احرام کے باندھنے کے بعد ہوتی ہے تلبیہ. تلبیہ کے معنی ہوتے ہیں لبیک کہنا. تو احرام باندھتے ہیں تو 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی اور اس سے پہلے وضو کیا، اور اگر غسل کر لے تو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت احرام کی پڑھی، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ میں نیت کرتی ہوں عمرے کی، حج کی، یا صرف حج کی، دونوں الگ الگ احرام کے ساتھ یا ایک احرام کے ساتھ جو بھی آپ نیت کریں. اس کے بعد آپ جب یہ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہم لبیک کہہ کے دعا مانگ لیں. تو یہ آپ کی تلبیہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ راستے میں جا رہی ہیں تلبیہ کہتی رہیں گی. تلبیہ جو ہے اس وقت تک کہتے رہیں گے جب اگر حج کر رہے ہیں تو 10 تاریخ کو جو کنکری مارنا ہوتی ہے عرفات سے واپسی کے بعد کنکری مارنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے تلبیہ ختم ہو جاتی ہے. اور عمرہ اگر خالی آپ کرتی ہیں اگر عمرہ خالی کرتی ہیں تو عمرے میں یہ ہوتا ہے کہ تلبیہ آپ نے جیسے ہی کعبے کو دیکھا تو آپ کا تلبیہ کہنا بند ہو جائے گا. اب آپ خالی طواف اور صحیح کر لیجئے. تو دونوں کے الگ الگ، آپ مردوں کے لیے آپ بلند آواز ہے، عورتوں کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنا بھی وقت ہو خاص طور نماز کے بعد ضرور کہہ لیں. اور جن جگہوں پہ کہنا چاہیے سواری سے چڑھتے ہوئے، اترتے ہوئے، اوپر جاتے ہوئے، نیچے جاتے ہوئے، تو کنکری مارنے تک اس کا وقت ہے. اب مکے میں داخل جب ہو رہے ہیں تو اس میں اگر غسل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں کریں تو کوئی بات نہیں ہے. اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ مکے میں کس جگہ سے داخل ہوں، کس دروازے سے داخل ہوں. آج کل یہ چیز بہت مشکل ہو گئی ہے تو کہیں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، یعنی اب اس میں کوئی ایسا پابندی نہیں ہے. یعنی افضل تھا کہ آپ فلاں دروازے سے داخل ہوں، فلاں جگہ سے مطلب یہ کہ آئیں، اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو دیکھیں تو اس کو دعا کریں کہ اللہ اس گھر کی عزت بڑھا دے اور اس کو معزز رکھ، اور ہمارے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا رکھ، اور اس کی ہیبت کو قائم رکھ. تو کعبہ کو دیکھ کر اگر فرض کیجئے کہ وہاں پر طواف جب شروع کرتے ہیں تو حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، اور اینٹی کلاک ہوتا ہے یہ، یعنی جیسے گھڑی چلتی ہے اس کے اپوزٹ ہم چلتے ہیں، تو ہم حجر اسود سے چلیں گے اور حجر اسود سے ہی 7 چکر ہمارے پورے ہوں گے. دیکھیے مکے کے کعبے کے 4 کونے ہیں، تو جب ایک کونا ہے اس کو کہتے ہیں حجر اسود، دوسرا کونا جو ہے اس کو کہتے ہیں رکن عراقی، اور اس کے بعد تیسرا والا جو ہے اس کو کہتے ہیں رکن شامی، اور چوتھا جو ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. تو رکن عراقی اور رکن شامی جو ہے وہ دونوں آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ اس کے بعد ایک حتیم کا ایک کونا بنا ہوا ہے جو کعبے کا پہلے حصہ تھا لیکن اب وہ بن گیا ہے باہر. تو کعبے کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ طواف اس کے جو کونا بنا ہوا ہے اس کے باہر سے کرنا ہوگا، اندر جا کے نہیں کر سکتے. لیکن اگر اندر جا کے نماز پڑھ لیں تو ایسا ہوگا جیسے آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھ لی. تو وہ 2 رکن جو ہیں وہ تو نہیں ہوتے، لیکن حجر اسود کو چھونا ہے، جب نہیں چھو سکے تو ہاتھ کا اشارہ کر دینا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف کی نیت کرنی ہے. اور چوتھا جو ہوتا ہے وہ ہے رکن یمانی، تو وہاں پر بھی اگر موقع ملے، قریب سے گزر رہی ہوں آپ تو اس کو چھو لیں، نہیں چھو سکیں تو گزر جائیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ 4 رکن ہیں جن کے چاروں کے اس لیے ہیں کہ ایک عراق کی ڈائریکشن میں، دوسرا شام کی، اور تیسرا یمن کی، اور حجر اسود جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی ڈائریکشن میں. تو اگر عمرہ آپ کر رہی ہیں طواف قدوم کہلائے گا. قدوم کا مطلب ہے کہ وزٹنگ طواف، کہ آپ آئی ہیں تو اس لیے طواف کریں گی. تو مکے پہنچ کر اب مسافت کی، اب آپ مکے پہنچ گئی تو میں نے بتایا تھا کہ میقات سے تو آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے. اب آپ مکے پہنچی، آپ ہوٹل گئی، آپ نے کپڑے بدلے، نہائیں دھوئیں، وضو کیا، آرام بھی کر لیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ جیسے آپ مکے میں گئی تو فوراً آپ کو طواف کے لیے جانا ہے، تو آپ اپنے حساب سے تھوڑی دیر بعد سو کے آرام کر کے بھی جا سکتی ہیں، بس احرام کی پابندی بنی رہے گی. تو آپ مکے میں جائیے، وہاں پہ آپ کو 3 کام کرنے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد صحیح کرنی ہے 7 چکر کی، اور اس کے بعد بال کٹوا لینے ہیں، تو آپ کا احرام کھل جائے گا. اور اگر آپ نے فرض کیجئے کہ قران کیا ہے تو پھر بال نہیں کٹوائیں گی، جسے تمتع میں ہوگا.
اور اگر آپ جو ہے وہ افراد حج کر رہی ہیں تو پھر قدوم کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ صرف طواف کریں گی آپ، اس میں صحیح نہیں کریں گی. لیکن آپ یہ کر سکتی ہیں کہ طواف کے ساتھ ایک صحیح کر لیں، تو جب آپ حج کی جو صحیح ہوگی طواف زیارت کے ساتھ، پھر آپ کو اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی آپ اس کو پہلے بھی کر سکتی ہیں. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. موقع مل جائے تو مقام ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کعبے کی تعمیر کی تھی، وہ ایک اس میں رکھا ہوا ہے شیشے کے اندر، اس کو دیکھ سکتی ہیں آپ، اور اس کے پیچھے 2 رکعت پڑھ لیں. لیکن اگر وہاں نہ پڑھ سکیں تو مکے کعبے کے آس پاس کہیں بھی 2 رکعت پڑھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حنیفہ کے نزدیک اگر آپ نے فجر کے بعد طواف کیا ہے یا عصر کے بعد، تو بھی طواف جو ہے اس کی 2 رکعت آپ مغرب بعد پڑھیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. امام شافعی کے نزدیک آپ کسی وقت بھی طواف کی 2 رکعتیں پڑھ سکتی ہیں. طواف کی شرط کیا ہے کہ اس کا پاکی ہونی چاہیے. تو پاکی کے دونوں مطلب ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ مینسز نہیں ہو اور بے وضو نہ ہو. بے وضو بھی ہونا چاہیے، یعنی غسل کی ضرورت نہ ہو اور وضو کی ضرورت نہ ہو، تب جا کے اس کا ہوگا. تو عورتیں ہیں اگر فرض کیجیے کہ وہ اس حالت میں گئی ہیں، احرام باندھ کے چلی گئیں، تو وہ اس وقت تک طواف نہیں کریں گی، احرام کی حالتیں بنی رہیں گی. جب ان کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ نہا کے پھر جا کے طواف کر لیں گی. اچھا، اس میں ستر پوشی ہونی چاہیے. ستر پوشی کا مطلب یہ کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ایسے ہوں جس سے آدمی کے جو پرائیویٹ حصے ہیں وہ چھپے رہیں. طواف سے حجر سے اس کا شروع ہوگا. حتیم جو ہے اس کے باہر سے ہمیں طواف کرنا ہوگا، کیونکہ حتیم کا جو علاقہ ہے وہ کعبے کا حصہ ہے. طواف میں پورے 4 چکر لگانے ہیں. اب اس میں بیچ میں مثلا فرض کیجیے کہ آپ چکر لگا رہی ہیں اور معلوم ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کھڑی ہو گئی، تو آپ نے وہیں پہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ لی. تو جہاں سے آپ نے طواف اپنا روکا تھا نماز کے بعد، پھر وہیں سے شروع کر دیے، دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا فرض کیجیے آپ کو وضو کی ضرورت پڑ گئی تو آپ بیچ میں چلی گئی، وضو کیا، پھر آ کے وہیں سے شروع کر لیں جہاں سے چھوڑا تھا. اچھا، اس میں طواف میں جو دعائیں پڑھنی ہیں آپ کو، وہ عربی میں پڑھنا شرط نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں پڑھیے، ترجمہ یاد ہو ان کا تو پڑھ لیجیے، دعائیں عربی میں یاد ہو تو پڑھیے، اچھی بات ہے. لیکن آپ دوسری اس میں زبانوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ نماز کی طرح عبادت تو ہے، لیکن اتنی ویسی عبادت نہیں ہے جیسے مثلا طواف کے درمیان میں بات بھی کر سکتے ہیں. بس کیجیے طواف کے درمیان میں تھوڑی دیر آپ آرام بھی کر سکتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں طواف کے درمیان میں آپ کر سکتی ہیں. اس کے بعد 259 پیج پہ ہے کہ عورتوں کے لیے کیا صورت ہے کہ وہ کیسے حجر اسود کو وہ کرے. اگر حجر اسود بھیڑ نہ ہو اور آسانی سے جا سکتی ہو تو اس کو چھو لیں، ورنہ یہ کہ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت سے آپ نے فرمایا کہ حجر اسود پہ چھینا جھپٹی مت کرو، دھینگا مشتی مت کرو، اگر پا سکو تو استلام کر لو. استلام کا مطلب ہوتا ہے اس کو چھونا، ورنہ بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤ. اچھا، اس میں عمرہ کرتے ہیں جو مرد کے لیے، ان کے احرام کی حالت میں 2 چیزیں اور زیادہ ہیں جو عورتوں کے لیے نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ اپنا طواف جو قدوم والا ہے جب وہ شروع کریں گے تو اس میں اپنے دائیں طرف کا جو کندھا ہے اس کے نیچے سے چادر کو نکالیں گے، یعنی دونوں کندھوں کو چھپائیں گے نہیں، بلکہ ایک کندھے کے نیچے سے چادر نکال کے دوسرے کندھے کے اوپر ڈال لیں گے. اس کو کہتے ہیں استباغ، الف ضاد توئے بے الف عین، استباغ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو شروع کے 3 چکر ہیں ان کو ذرا سا تیز کرنا ہے، ان کو، اس کو رمل کہتے ہیں، را میم لا، رمل، تھوڑا تیز چلیں گے. عورتوں کے لیے دونوں کی شرط نہیں ہے، ان کا جو لباس ہے وہی رہے گا اور ان کی رفتار جو ہے وہ یہ عام رفتار رہے گی. اب کبھی کبھی بھیڑ بہت ہوتی ہے تو مرد کیا کریں گے، تو وہ ایک طرح سے بس ایک جیسے ایکشن سا بنا لیں گے، جیسے ہاتھ انہوں نے ذرا ایسے کر لی، دوڑ رہے ہیں، حالانکہ دوڑ نہیں پا رہے، لیکن وہ ایسا بھی کر لیں گے تو ان کا کام پورا ہو جائے گا. یہ جو ہے ان کا طواف اس میں پورا ہو جائے گا. اچھا، اس میں رکن یمانی پہ اگر رک سکتے ہو، چھو سکتے ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس درمیان میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ دعائیں کرتی رہیے، یہ سب سے اہم وقت ہے اور دعا کرنے کا وقت ہے. تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کرتی رہیے. یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں تفصیل سے دے دی ہیں، آپ اسے پڑھ سکتی ہیں. اچھا، وہ کام جو طواف کے درمیان میں مسنون ہے وہ یہ کہ آپ 3 طرف تیز چلتے تھے. اس کے بعد یہ کہ نماز کے لیے سترہ ضروری نہیں ہے، آپ کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی گزرے نہیں گزرے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور 2 رکعتوں کے بعد صفا مروہ کی طرف جانا ہے. اچھا، اب اس میں جب صفا مروہ پہ جائیں گے تو طواف میں بات چیت کر سکتے ہیں، طواف میں پیاس لگے تو پانی لے سکتے ہیں، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لیجئے، بیچ میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہیں آرام کر سکتی ہیں. یعنی یہ سب چیزیں طواف کو رکاوٹ خراب نہیں کریں گی، لیکن طواف وضو کی حالت میں کرنا ہوگا. اب سعی ہے، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو،
لیکن یہاں مطلب ہے صفا اور مروا کے درمیان میں دوڑنا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہاجرہ جو تھی پانی دیکھنے کے لیے چڑھتی تھی، ایک پہاڑی پہ وہاں نہیں دکھتا تھا، دوسری پہاڑی پہ چڑھتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھاگنے کو حج کا حصہ بنا دیا. اب اس میں مردوں کے لیے تو اللہ نے یہ کر دیا کہ وہ دوڑیں، ایک بیچ میں ایک جگہ آتی ہے جو ڈیپ ڈاؤن ہوتی ہے تو وہاں پر دوڑتے ہیں مرد، لیکن عورتوں کے لیے وہ دوڑنا ضروری نہیں ہے، وہ سیدھی رفتار سے چلتی رہیں گی. لیکن 7 چکر کرنے کہاں سے؟ ان صفا والمروہ، صفا سے شروع کریں گی اور مروہ پہ ختم ہوں گی. یہ 2 پہاڑیاں ہیں. تو حضرت سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو زمزم پانی ختم ہو گیا، زمزم اس حد تک نکلا نہیں تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے آتی تھی. وہاں پہ حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت اسماعیل کے لیے اللہ نے پھر زمزم حضرت جبریل کو بھیجا اور پانی کا کنواں نکل آیا. تو وہ واپس آئیں تو بہت خوش ہوئی اور پانی کو انہوں نے گھیرنا شروع کر دیا. اور اس طریقے سے زمزم جو ہے آج تک اس وقت سے لے کے آج تک جاری ہے. صحیح کا حکم کیا ہے؟ یہ صحیح ہوئے حج کا عمرے کا حصہ ہے. اگر صحیح نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج نہیں، عمرہ نہیں ہوگا. اور اگر طواف قدوم میں صحیح نہیں ہوئی تو اگر نہیں کی ہے تو اس کا دم دینا ہوگا، ایک دم دے کے اس کو وہ کیا جا سکتا ہے. دونوں کا ایک ساتھ کرنا ضروری ہے، لیکن آگے پیچھے بھی کرتے ہیں. اگر آفت کے آپ نے طواف کر لیا، اس بعد آپ تھک گئی یا آپ کو کوئی پس کیجیے، اس وقت نیند آ رہی ہے تو آپ چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد آ کے آدھا گھنٹے کے بعد پھر آ کے صحیح کر لیجیے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح جو ہے طواف کے بعد ہوگی اور اس میں ہوگی، تو یہ بھی بات اپنی جگہ پہ. صحیح کے بعد کی سنتیں نہیں ہیں، لیکن صحیح میں جب آپ مروہ پہ پہنچے تو آپ وہ دعا کر لیں وہاں پر. یعنی صفا پہ نیت کریں گی کہ میں نیت کرتی ہوں صفا پہ اللہ کے لیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کام کو میں کرنے کی نیت کرتی ہوں. جب مروہ پہ پہنچیں گی تو وہاں دعا کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیں. اب اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں کوئی یعنی اس میں باوضو ہونا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ پہ ضروری ہے، اور لگاتار ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے وضو بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. 2 سبز نشان بنے ہوتے ہیں وہاں پر. تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ اس میں وہ تھوڑا سا دوڑیں، لیکن عورتوں کے لیے دوڑنا بھی ضروری ہے. بعض دفعہ عورتوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی دوڑتی ہیں، حالانکہ ان کو ضروری نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے بال کٹوا دینا. کٹوانے کے 2 مطلب ہے، ایک تو پورا منڈوا دیں تو اس کا 3 درجے ثواب ہے، اور ایک یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے سر کے بال لے لیں. تو مردوں کے لیے جو سر کے بال لینا ہے وہ سر کے تمام حصوں سے اتنے وہ لے لیں کہ 1/3 بال ان کے کٹ جائیں، تھوڑے ادھر سے، تھوڑے ادھر سے، تھوڑے بیچ سے. لیکن عورتوں کے لیے صرف 1 انگل 1 انچ کے قریب بال کہیں سے بھی وہ کاٹ دیں، وہ ان کے لیے احرام کھل جائے گا. ان کو سر منڈوانے کا ان کے لیے قطعاً حکم نہیں ہے، اور بال بھی بہت زیادہ کٹوانے کا ان کا حکم نہیں ہے. اگر ایک آدمی افراد کی حالت میں تھا تو اس صورت میں تو وہ احرام باندھے رکھے گا، قران کی حالت میں تب بھی باندھے رکھے گا. اچھا، اس میں میں ایک نقطے کی بات یہ بتا دوں کہ مثلا آپ نے تلبیہ جب کیا تھا آپ نے نیت کی تھی کہ میں فرض کیجئے کہ افراد حج کرنے جا رہی ہوں، لیکن آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے سوچا تمتع کر لیتے ہیں. تو جب تک آپ نے طواف شروع نہیں کیا ہے جب تک آپ نیت بدل سکتی ہیں. تو طواف قدوم کے وقت میں آپ نے کہا کہ اللہ میں نیت کر رہی ہوں تمتع کی، تو آپ کا افراد کا حکم جو تھا وہ بدل کے تمتع کا ہو جائے گا. یا آپ نے کہا میں قران کی نیت کر رہی ہوں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ طواف کر لیں گی تو پھر نیت نہیں بدل سکتی ہیں آپ اس کے بعد. اچھا، مکے کے بعد جو آپ کا قیام ہوتا ہے تو اس میں 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے. تو پہلا دن جو ہوتا ہے اس کو 8 ذی الحج کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یوم التربیہ. تربیہ اصل میں اس لیے کہتے ہیں کہ جو زمانے میں لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے، جانوروں پہ جاتے تھے، تو اس دن پانی خوب پلا دیتے تھے لوگوں کو، جانوروں کو، تاکہ کئی دن تک پانی نہیں پلانا پڑے. تو وہ 8ویں ذی الحج کا ہوتا ہے. تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر ایسے پہنچ جائیں کہ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کے 9 تاریخ کی فجر وہاں پڑھ لیں، یعنی 5 نمازیں وہاں مینا میں ہو جائیں. اب مینا میں اگر ہم نہیں پڑھ سکے اور نہیں پہنچ سکے تو اس سے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی اگر آپ فرض کیجئے کہ 8 تاریخ کو نہیں پہنچ سکی اور سیدھی مینا کسی وجہ سے عرفات جانا پڑا تو اس سے کوئی دم نہیں ہوگا اور حج پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن یہ افضل ہے اور اچھی سنت ہے کہ آدمی وہاں جائے بھی اور ظہر سے لے کے فجر تک قیام بھی کرے اور 5 نمازیں وہاں پڑھ لے. تو یہ اس میں قصر نماز ہے. آپ مسافر ہیں تو آپ وہاں پہ قصر نماز پڑھ لیں گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ اس میں تھوڑا سا مسئلہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قصر نماز یعنی 4 رکعت والی کو 2 رکعت آپ پڑھ سکتی ہیں. لیکن فرض کیا آپ کسی کے ساتھ جماعت میں پڑھ رہی ہیں، وہ 4 پڑھا رہا تھا تو آپ 4 پڑھ لیں گی. اب اس کے بعد 9 ذی الحج ہے، اس کو عرفات کا دن کہتے ہیں. عرفات اس لیے دن کہتے ہیں کہ وہاں قیام کرنا عرفات میں. لیکن یہ کیا ہے؟ 9 ذی الحج.
تو جو تاریخوں کے حساب سے 9 ذی الحجہ ہوگا اس میں جا کے وہاں پر کرنا ہے. تو مکے میں ہم نکلیں گے مینا سے ہم نکلیں گے عرفات کے لیے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم ظہر باہر پڑھ کے داخل ہوں عرفات میں. لیکن آج کل معلم جو ہوتے ہیں وہ بسوں کو شروع میں 9-10 بجے پہنچا دیتے ہیں. تو اب آپ وہاں پہنچ گئی تو آپ وہاں جا کے آرام کر لیجئے. تو جو اصل دعا کا وقت شروع ہوگا عرفات میں وہ شروع ہوگا ظہر سے لے کے مغرب تک. تو وہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہاں پر آدمی سب سے بڑا کام کیا کرے گا؟ دعا مانگنا. سب سے بڑا کام ہے دعا مانگنا. یہاں تک کہ وہاں پر نماز جو ہے ظہر اور عصر کی پہلے کر دی گئی ہے اور مغرب اور عشاء کو بعد میں کر دیا گیا کہ تاکہ پورا وقت دعا کے لیے مل جائے. اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں, یعنی عرفات میں کھڑا ہونا. کھڑے ہونے کے لیے نہیں آپ کھڑے ہی رہیں بلکہ عرفات میں رکنا. اور اس کے حدود متعین ہیں. جتنے خیمے لگے ہوتے ہیں وہاں پر نشان بنے ہوتے ہیں کہ یہ عرفات کا حصہ ہے, آپ اس کے باہر نہیں ہو سکتی. اگر عرفات کے باہر کے حصے میں آپ نے قیام کر لیا تو حج نہیں ہوگا. ہاں عرفات کے اندر اگر آپ نے 5 منٹ کے لیے بھی اندر آ گئی تو آپ کا حج ہو جائے گا. بس یہ کہ پورا دن آپ نے آپ قیام اگر نہیں کیا آپ نے تو پھر دم دینا ہوگا. جیسے کوئی آدمی وہاں پر مغرب سے پہلے نکل جائے تو حج تو ہو گیا اس کا, لیکن جلدی نکلا اس لیے اس کو ایک دم دینا ہوگا. تو اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد وقوف عرفات کا میدان کے اندر ہونا ضروری ہے. اور ایک پہاڑ ہے جو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ دیا تھا, تو وہ جبل رحمت کہلاتا ہے. آج کل وہاں پر کوئی جا کے قیام کرے تو اچھی بات ہے. کچھ لوگ چڑھتے بھی ہیں وہاں پر, کوئی چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. اصل تو نبی کریم تو اس کے نیچے کھڑے ہوئے تھے پہاڑ کے سائے میں, اوپر نہیں گئے تھے وہ. لیکن بہرحال وقوف عرفات آپ نے فرمایا کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور پورا عرفات کھڑے ہونے کی جگہ ہے, کہیں بھی تم ہو سکتے ہو. تو اس میں بہت سی اہم دعائیں ہیں جو آپ نے یہاں کتاب میں پڑھیں گی اور وہاں مانگ لینا چاہیے. اس کے بعد آپ وہاں سے متحرک ہوں گی ظاہر بسوں کے ذریعے سے. تو مغرب جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب بسیں وہاں سے چلتی ہیں اور اس میں ہم آتے ہیں مزدلفہ. قرآن مجید میں ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. قرآن میں پہلے کیا ہے کہ تم جب پہنچو لوگوں کے ساتھ تو تم جہاں لوگ عرفات میں کھڑے ہو تم بھی وہیں کھڑے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. تو مزدلفہ میں جو مسجد ہے اس کا نام ہے مشعر حرام, میم شین عین رے اور حرام. تو وہ مسجد مشعر حرام کہلاتی ہے. اور جو عرفات کی مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد نمرہ, نون میم رے چھوٹی ہے. اور جو مزدلفہ کی مسجد ہے اس مسجد کو خیف کہتے ہیں, خے یہ فے, مسجد خیف. تو وہاں پر اب بہت سی مسجدیں بن گئی ہیں لیکن جو اصل مسجد ہے وہ مسجد نمرہ کہلاتی ہے. اچھا, جو لوگ وہاں پہ عرفات میں قیام کرتے ہیں وہ وہیں پہ اپنے خیموں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض لوگ کوشش کرتے ہیں تو اگر مسجد کے میں جا سکتے ہوں اور اس میں صفوں سے نماز پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر مسئلہ ہو رہا ہو بھٹک جائیں تو وہیں پہ خیمے میں پڑھ لیں گے. اب رات کو جب یہاں مزدلفہ پہنچے تو آپ کو کبھی بھی پہنچے, 10 بجے رات کو پہنچے, 11 بجے پہنچے, 12 بجے پہنچے, آپ کو مغرب اور عشاء وہیں پہ پڑھنی ہے دونوں. تو مزدلفہ کا سب سے بڑا کام ایک ہی ہے, وہ کیا ہے؟ مغرب اور عشاء پڑھنا وہاں پر. اب اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے, آپ اپنا فجر تک آرام کر لیجئے تاکہ اگلے دن کے جو بہت سے کام آپ کو کرنے ہیں ابھی سے ذرا سی تیاری ہو جائے. اچھا, وہاں بہت خیمے نہیں ہوتے تو وہاں پہ بس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی جگہ ملی آپ کے پاس اپنی چادر بچھائیے اور اس میں آرام کر لیجئے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر فجر پڑھنے کا وقت ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے کہ فجر پڑھ کے نکلیں. بعض دفعہ معلم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہی لے جاتے ہیں, 11-12 بجے انہوں نے نماز پڑھوائی اور کہا کنکریاں یہاں سے چن لو. جو کنکریاں ہم کو مارنا ہوگی, جو جمرات کی کنکریاں کہلاتی ہیں 3 دن کی, وہ تقریباً جو ہیں آپ کو وہاں سے پہلے دن کی 7 ہیں اور 3 دن کی 21 ہیں, تو تقریباً 56 آپ کو کنکریاں جمع کرنی ہے. اور کنکری جو ہے وہ ایک مٹر کے دانے کے برابر ہونی چاہیے, اس سے زیادہ بڑی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ لوگ کہیں سے بھی آپ چن سکتی ہیں کنکریاں, لیکن وہاں چونکہ وقت ہوتا ہے لوگ چن لیتے ہیں. تو کنکریاں چن لیجئے اور کنکریاں چن کے آ جائیے. اگر آپ کو معلم مجبور کریں کہ آپ ابھی چلیے ہمارے ساتھ اور آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکیں تو معذوری کی بنیاد پر اجازت ہے جلدی نکل سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کو جلدی بھیج دیا تھا جمرات کی طرف, لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی وہاں سے فجر پڑھ کے نماز نکلے. تو فجر پڑھنے کے بعد جب آپ نکلیں گی تو جب آپ اپنے خیمے میں آئیں گی وہاں سے آپ کو جانا ہے اب کنکری مارنے کے لیے. اس کا وقت شروع ہوگا جو پہلی تاریخ کی, جس کو 10 تاریخ کی کنکری ہے. اچھا, اس میں مغرب اور عشاء آپ ساتھ پڑھیں گی, ایک ساتھ دونوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے. وہیں پہ جہاں جہاں لوگ ہوتے ہیں اپنی اپنی جماعتیں کر لیتے ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ پڑھ لیں گی. اب مزدلفہ سے ہمیں نکلنا چاہیے, تو جب
اچھا اب جو 10واں تاریخ ہے اس کو کہتے ہیں یوم النحر، نحر کہتے ہیں قربانی. تو 10ویں تاریخ جو ہے آپ کی سب سے مصروف ہے، کیونکہ آپ کو پہلا کام تو کرنا ہے کہ ایک جگہ 3 جگہ جمرات ہوتی ہے. پہلی کو کہتے ہیں جمرہ اولا، پہلی، اور پھر اس کو دوسری کہتے ہیں جمرہ وسطیٰ نمبر 2، اور ایک ہوتی جمرہ عقبہ، عقبہ کا مطلب آخری. تو پہلی تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد سے لے کے سورج کے درمیانہ یعنی دن کے مڈ ڈے تک آنے میں جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے کنکریاں مارنی ہیں آخری نمبر والی پہ، اور 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو اب اگر فرض کیجئے کہ آج کے زمانے میں رش بہت ہو، اس کا سب سے زیادہ مسئلہ جہاں پریشانی ہوتی ہے وہ کنکری مارنے میں ہی ہوتی ہے. تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایسے وقت میں نکلیں جب رش زیادہ نہ ہو. تو فرض اگر خبر آ رہی ہے کہ بہت رش ہے تو اگر آپ دوپہر تک نہ جا سکیں تو مغرب تک بھی مار سکتی ہیں، مغرب تک اس میں مارنے کی اجازت ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوشش یہی کریں کہ میں تو زیادہ مشورہ دیتا ہوں کہ 10-11 بجے نکلیں، تاکہ جو صبح لوگ جاتے ہیں وہ ان کا پہلا گروپ جلدی جوش میں ہوتا ہے نکل جائے، پھر آپ اپنے آرام سے مار لیجیے اور دھیرے دھیرے جائیے. تو 7 کنکریاں مارنی ہیں. اس کے بعد آپ کو دعا مانگ کے، اچھا اب جو مرد ہیں وہ قربانی کرنے جائیں گے، اور قربانی جب کر لیں گے تو مینا میں قربانی کی جگہ بنی ہوئی ہے وہاں جا کے کریں گے، اور پھر اس وقت بال کٹوائیں گے. تو 3 کام ان کو کرنے ہیں. تو عورتوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہی ہیں تو خود تو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو آج کل ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک کوپن خرید لیتے ہیں، تو آپ اپنے کوپن خرید لیجئے، اس کے پیسے دے دیجئے اور آپ اپنے بال کٹوا لیجئے، تو آپ کا احرام کھل گیا. اب آپ 10 تاریخ کو احرام کے بغیر ہو گئیں، یعنی آپ احرام باندھے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن احرام کا مطلب یہ کہ جب مرد ہوتے ہیں احرام باندھے رکھتے ہیں، لیکن ان کی جو پابندی تھی احرام کی وہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد 10 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک آپ کو آنا ہے عرفات کے بعد طواف زیارت کرنے کے لیے. تو جمرہ عقبہ کا پہلا حکم ہوگا، میں نے بتایا کہ 7 وہ کرنی ہوں گی. اس کے بعد ایک جانور کی قربانی ہوگی، اور کنکریوں کی طرح 7 ہونی چاہیے. 7 کو الگ الگ مارنا ہے. کوئی آدمی 7 کنکریاں ایک ساتھ پھینک دے تو وہ ایک مانی جائے گی، اور دوسرے اس کی جگہ بنی ہوئی ہے، گھیرا بنا ہوا ہے، اسی کے اندر گرنا چاہیے. معلوم ہوگا آپ نے دور سے پھینکا اور ہمارے وہ راستے میں گر گئی تو وہ کنکری نہیں پھینکی، پھر آپ کو قریب جا کے مارنا ہوگا اسے. تو اچھا وہاں پر بھی اگر کنکریاں ملی تو وہاں سے بھی لے سکتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کنکریاں کم ہو گئی تو لے سکتی ہیں کسی سے. رمی کرنے کا وقت جو ہے طلوع آفتاب سے لے کے زوال آفتاب تک ہے، اور رمی کی قضا اگر نہ ہو تو نہ کر سکے تو مغرب تک کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کر جمرہ عقبہ پہ کنکری ماریں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ مار لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ، اور کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو کے ماریں تو اچھی بات ہے. کنکریوں کا الگ الگ ہونا ضروری ہے، الگ الگ گرنا ضروری ہے، کہ مطلب یہ کہ وہ 7 الگ الگ ماری جائیں. پیدل سواری کس طرح سے بھی جا سکتی ہیں. اب یہاں پر آپ کی تلبیہ بند ہو جائے گی. اب اس کے بعد قربانی ہوگی. قربانی کیا ہے؟ ایک جانور ذبح کرنا ہے، اور یہ 7 والے حصے میں ایک حصہ لینا ہے. تو جو بھی آپ لیں اس کے حساب سے قربانی ہو جائے گی. تو متمتع یعنی تمتع کرنے والے پر اور قران والے پہ قربانی ہوگی، افراد والے پہ نہیں ہے. اچھا یہاں پر اگر آپ چاہیں کہ قربانی نہ کریں تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ 3 روزے آپ جو ہیں آپ رکھ لیں وہیں مکے میں، اور 7 روزے جو ہیں گھر آ کے رکھ لیں، تو قربانی کا آپ کا ضرورت نہیں ہوگی. یعنی قربانی کی طرف سے یہ ایک طریقہ بن سکتا ہے، یہ بھی کر سکتی ہیں آپ. اچھا قربانی کا وقت جو ہے اس پر ہے کہ طے ہے کہ 10 تاریخ سے شروع ہوگا، اور حدود حرم کے اندر ہی ہوگا اس کو کرنا ہے. قرآن میں کہ ہدین بالغ الکعبۃ، یہ ہدی جو ہے یہ کعبے کے اندر پہنچنا چاہیے. قربانی کے جانور کیا ہیں؟ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہی جانور ہیں، لیکن ایک حصے والا جانور ہوگا یا 7 حصے والے ہوں گے. اچھا یہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے یہ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور لے کے بھی جا سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر وہی والی بات میں نے بتائی کہ قربانی کے بعد بال منڈوانا ہے تو سب سے افضل ہے، اور اگر نہیں ہو تو کتروانا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے صرف کتروانا ہے. یہ سب کر لیں گے. تو اس لیے یہ حصہ جو ہے ادا ہو گیا. اب اس کے بعد طواف افادہ، اس کو زیارت بھی کہتے ہیں اور طواف افادہ بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے. تو قرآن میں ہے کہ فاستفیضوا من حیث افاض الناس، قرآن میں افادے کا لفظ آیا کہ وہیں سے تم بھی سب جاؤ جہاں لوگ جا رہے ہیں. تو طواف زیارت یہ ہے کہ ہم خاص طور سے حرم کے احرام کا باندھنے کے بعد لیکن حج کی وجہ سے طواف زیارت کرنے جا رہے ہیں، تو یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر آ کے طواف زیارت کرنا ہے، اور اس میں احرام بھی نہیں ہوتا ہے، بغیر احرام کے ہوتا ہے یہ، اور اس میں جو ہے اس کے ساتھ صحیح ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے صحیح پہلے کر لی ہے تو پھر اس وقت صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک کیا جائے.
لیکن آج کل فرض کیجیے خواتین ہیں، کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتی، ان کے اوپر پابندی ہے، مینسز ہے، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اور کچھ دنوں کے بعد بھی کر سکتی ہیں. یعنی اس میں کوئی، یعنی پورا اگر ذی الحجہ کے مہینے میں بھی اگر کی جائے گی تو وہ مطلب یہ ان کا حج ہو جائے گا. تو یہ طواف زیارت کر لی، صحیح کر لی، تو اب آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب آپ کو دو کام اب کرنے ہیں. دو کام کیا ہیں؟ مینا میں 3 دن یا 2 دن کا قیام ہے، یعنی 10 تاریخ کے بعد 11-12 یا 11-12-13. اس کو ایام تشریق کہتے ہیں. تشریق اصل میں اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، جب پرانے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے، جو گوشت کاٹتے تھے قربانی کا، وہ دھوپ میں سکھاتے تھے اس کو، اس لیے اس کو تشریق کہتے ہیں. آج اس کا مطلب صرف کیا ہے کہ وہاں آپ رہیے، کھائیے، پیجیے، نمازیں پڑھیے، اور کنکریاں مارنے کے لیے آپ کو دوپہر سے لے کر مغرب تک جانا ہے. تینوں جگہ مارنا ہے، پہلے والی پر، پھر دوسری والی پر، پھر تیسری والی پر. تو پہلی والی مارنے کے بعد دعا کر لیجئے، دوسری مارنے کے بعد دعا کر لیجئے، اور تیسری کے بعد دعا مت کیجئے. بس یہ طریقہ ہے. اچھا، اگر مغرب تک نہ مار سکے تو مغرب کے بعد بھی جا سکتی ہیں آپ. اگر رش بہت ہو گیا تو مغرب کے بعد بھی جا کے مار سکتے ہیں اسے. تو یہ 11 تاریخ کو یہ کام کرنا ہے، 12 کو کرنا. اگر کسی کا قیام 13 تک بھی ہو گیا ہے تو پھر 13 کی کنکری بھی مارنی ہے. اچھا، اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے، جو مینا میں قیام کسے کہتے ہیں؟ مینا میں قیام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ رات گزرنا چاہیے، اور رات کا بھی ایک حصہ. یعنی فرض کیجیے آپ طواف زیارت کرنے گئیں اور آپ 10 تاریخ کو رات کو 12 بجے رات کو واپس آئیں مینا میں، تو آپ کو 2-3 گھنٹے اگر مل گئے رات کے، تو آپ کے رات گزرنا ہو گیا. تو تینوں راتیں آپ کی اگر تھوڑی سی بھی مینا میں گزر جائیں گی تو آپ کا اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. لیکن اگر تینوں نہیں گزری تو ایک جانور ذبح کرنا ہوگا. تو آج کل ہوتا کیا ہے کہ بہت سے معلم کیا کرتے ہیں کہ مینا کے بعد ایک محلہ ہے عزیزیہ، وہاں پہ قیام کرا دیتے ہیں اور کنکری مارنے کے لیے کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ. تو اگر آپ کے ساتھ ایسی صورتحال ہو تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کنکری مارنے کے بعد آپ وہاں پر 2-3 گھنٹے رات کا حصہ مینا میں گزاریں، اور پھر اس کے بعد اپنے جگہ پہ آئیں واپس. کچھ نہ کچھ رات کا حصہ ضرور گزاریں. اب اس میں ایک ہے جو آج کل تو خیر وہ تفصیل آپ کو نہیں ملے گی، کہ مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں ایک جگہ ہے، جو جگہ ایسی تھی جہاں پر یہ ابرہا کے لشکر کو مارا گیا تھا، تو اس جگہ پہ نہیں رکنا چاہیے. آج کل تو خیمے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، لوگوں نے بنا دیے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو. لیکن وہاں پر علامتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ مینا نہیں ہے، تو مینا کے اندر ہی قیام ہونا چاہیے. آخری چیز اس کے بعد ہوتی ہے طواف وداع. طواف وداع جو ہے اگر ایک آدمی کر لے، جب حج کر چکا ہے اور جب سفر کرنا کا اس کا پروگرام بن گیا، تو وہاں جا کے ایک طواف اور کر لے ایکسٹرا، وہ طواف وداع کہلاتا ہے. یہ سنت ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو قربانی کرنا ہوگی. باقی اگر آپ نے طواف زیارت کیا اور طواف زیارت کے ساتھ ہی آپ کو جلدی واپس آنا تھا، آپ نے ایک اور طواف اسی وقت کر لیا، آپ کا طواف وداع ہو گیا. یا آپ نے طواف زیارت کے بعد کسی اور موقع پر آپ کا قیام تھا، وہاں پر آپ نے کوئی بھی طواف کیا تھا الگ سے، ایک نفلی طواف، اور آپ طواف وداع نہیں کر سکی، تو آپ کا طواف وداع ادا ہو جائے گا اس سے بھی. تو آخری طواف ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ طواف زیارت کے بعد کسی وقت بھی کر لیں، اور جانے سے پہلے کسی وقت بالکل پہلے آخری وقت میں کر لیں. دونوں طواف وداع کہلاتے ہیں. عورتوں کی اگر فرض کی اس زمانے میں مینسس کی حالت ہو تو ان پہ طواف وداع ضروری نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اس کا نہ کفارہ ہے نہ اس سے ان کو کوئی گناہ ہوگا. اب یہاں سے رخصت ہونے لگے تو ایک طرح سے آپ نے مکے کو وہ کیا ہے، تو مکے میں حرمت یہی ہے کہ وہاں پر بڑے احترام سے رہیں. اچھا، اب اس کی آخری چیز یہ ہے کہ یہاں سے مسجد نبوی جانا ہے ہمیں. اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ وہاں پر 8 دن قیام کر لیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے یہاں پر 40 نمازیں مسجد میں پڑھی وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. 40 نمازوں کا مطلب تقریباً 5 دن، 8 دن کا قیام ہوگا آپ کا، تو آپ کر لیں. لیکن آج کل آپ کے معاملے میں حج کے تو بڑے دن مختصر ہو گئے ہیں، تو جتنے بھی آپ کو وہاں نمازیں مل جائیں، حرم وہاں پڑھنے کا ثواب آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 درجے ہے، اور مدینے میں نماز پڑھنے کے 10,000 درجے ہیں، اور سمجھ لیجیے جماعت سے پڑھیں گے تو اس کا اتنے 27 گنا اور بڑھ جائے گا. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، تو وہاں پر جانا چاہیے. پھر اس کے بعد جب آپ وہاں جا رہی ہیں تو وہاں پہ روزہ ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے جو قبر آپ کے اور ممبر کے بیچ کی جگہ، جنت کی جگہ ہے، تو اس میں آپ نماز 2 رکعت پڑھ لیں، موقع مل جائے جب بھی ملے. عورتوں کے لیے الگ الگ وقت ہوتے ہیں، بھیڑ بھی لگی ہوتی ہے، لیکن آپ 2 رکعت پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. پھر وہاں پر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھیں. وہاں 3 قبریں ہیں، پہلی قبر نبی کریم کی ہے تو آپ ان کو سویرے سلام بھیجیں، پھر حضرت ابوبکر کو، پھر حضرت عمر کو. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا، پھر آپ کو موقع مل جائے تو وہاں بقیع پہ چلی جائیں، وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے علماء کی قبریں ہیں، ان کو وہاں پہ آپ دعا بھیج دیں ان پر. اور جبل احد ہے جہاں پر احد کا واقعہ ہوا تھا، حضرت حمزہ اور دوسرے لوگ ہیں، وہاں چلی جائیے. پھر ایک ثواب ہے قباء میں جانا. جب نبی کریم مدینے آئے تھے تو پہلے قباء میں رکے تھے،
اور آپ نے کہا تھا یہاں پر کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے آئے 2 رکعت پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، تو قبا چلی جائیے۔ باقی اور بھی تاریخی چیزیں ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو ان تاریخی مقامات کو دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی کریم کے زمانے میں یہاں پر کہاں کہاں کیا چیزیں ہوتی تھیں۔ اب اس وقت جو مسجد نبوی ہے وہ مدینہ جو نبی کریم کے زمانے کا جتنا بھی پورا شہر تھا مدینہ کا وہ سب اس مسجد کے اندر آ گیا ہے، تو ایک لحاظ سے آپ کی ساری تاریخی چیزیں تو اس کے اندر ہیں، لیکن باہر بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اور اس میں بہرحال جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی اگر آپ نہیں جا سکیں اور آپ حج کر کے مکے سے ہی واپس ہونا ہوگا تو حج پورا ہو جائے گا، یعنی طواف مدینے کی زیارت حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کے گھر کے پاس آئے تو میرے گھر کی بھی زیارت کرے تاکہ مجھے بھی اس سے مطلب یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو گے تم اس سے ذرا سی بے وفائی کرو گے، تو اس لحاظ سے اس میں جانے میں بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن وہاں پر اور کوئی کام نہیں ہے سوائے سے کہ آپ وہاں نماز پڑھ لیں اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام بھیج دیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو معلوم ہے جالیوں کو چوم رہے ہیں یا فنا کر رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آپ سے لوگ کہیں کہ ہمارا سلام پہنچا دینا تو آپ ان کا ہی پہنچا دیں، آپ بھی کہیں کہ میں اپنی طرف سے سلام بھیجتی ہوں اور فنا فنا کی طرف سے بھیجتی ہوں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ اس طرح سے کہہ دیں گی تو یہ آپ کا حج مکمل بھی ہو جائے گا اور اس میں بہت ثواب ملے گا۔ اور یہ اس کے جو مسائل ہیں وہ بہرحال ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کے مسائل پڑھنا اور بات ہوتی ہے، اور جب آدمی حج کرنے جاتا ہے اور اس کے بعد ایک دم نئی مسئلہ آتا ہے پھر 2 طرح کی مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں تو کنفیوژن بہت ہوتا ہے، تو جتنا آپ کو علم ہے اس مطابق کر لیجئے، نہیں ہو تو جس سے کوئی قریب میں جاننے والا اس سے پوچھ لیجئے تاکہ آپ کا جو وہ ہے وہ حصہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ باقی یہ کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں تو 2 غلطیاں ہیں جیسے میں نے بتایا، تو دم کی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں رہتے ہوئے چھوٹی موٹی اور ہو سکتی ہیں تو چھوٹے موٹے صدقے دے دیجئے، جیسے 2-4 بال ہاتھ میں آ گئے تو اس کا صدقہ دے دیجئے، ایک ناخن ایسی ٹوٹا سے دے دیا تو صدقہ دے دیجئے، اس کے لیے دم کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنا وقت وہاں ملا ہے اس کو آپ استعمال کریں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے لیے، نمازوں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے۔ باقی وہاں پر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ آپ سامان بھی خریدیے، سب کریے، تحفے بھی لیجئے، لیکن دل لگائیے صرف اللہ میں اور اللہ کے گھر میں اور اللہ کے عبادتوں میں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کے لیے میں نے بتا دی ہیں، بہت مختصر ہیں لیکن بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کم سے کم جو مین وہ ہیں، باقی تفصیلات تھوڑی سی آپ اس کتاب میں اور پڑھ لیں گی، تو میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انا نسألك العفو والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔